لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال. اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن اتنی قدر و منزلت والی کتاب ہے. کبھی کبھی نا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی انسان کو کیسی محبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام اتنی عظمت والا ہے، اگر پہاڑ کے سینوں پہ بھی نازل ہوتا تو شک ہو جاتے، پھٹ جاتے. انسان کا دل اتنا بے وقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتا بھی ہے، اس کا کلیجہ شک نہیں ہوتا، اس کے دماغ کے بند نیچے نہیں کھلتے، اس کا سینہ فراہ نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ گلہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی درست ہے کہ یہ کتاب ہدی للناس تھی، ہدی للمتقین ہے، لیکن یہ کتاب ہدی للناس بھی ہے. آپ کو کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا؟ قرآن براہ راست نہیں پڑھنا، اگر پڑھ لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن پڑھنے کے لیے 14 علوم آنے چاہیے. اور میرے بھائیوں، کسی بندے نے خود ترجمہ کرنا ہو وہ تو 14 علوم سیکھے. جس کے سامنے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہوا موجود ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کون سے 14 علوم چاہیے؟ یہ مغالطہ ہے، یہ فکر فاسد ہے، یہ فکر باطل ہے. آپ صرف کلام اللہ کی عظمت کا اندازہ کلمہ کن سے کیجئے. کلمہ کن کا پتہ نہ سب کو پتہ، اس لیے عام فہم مثال دے رہا ہوں. کن کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس شے کا ارادہ فرماتے ہیں تخلیق کا، کیا کہتے ہیں؟ کن. کتنے حرف ہیں؟ 2. اللہ اگر 2 حرف کے تخلیق شروع ہو جاتی ہے، 2 حرف کے زمین و آسمان معرض وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، 2 حرف کے پتے پودے ہوا فضا، یہ کھیت کھلیان، یہ جانور چرند پرند تخلیق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں اور آپ کتنے غافل ہیں، کتنی ہماری بدبختی ہے. ہمارے پاس اللہ نے 2 حرف بھیجے ہیں، ہمارے پاس پورا اپنا کلام نازل کیا جس میں ہزاروں لاکھوں اللہ ہی کے حروف ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان حروف کو نازل کرنے کے بعد آپ کی اور میری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. دنیا کے اندر کوئی کلام ایسا ہو اور ایسا ہے کہ جس سے پہاڑ چل پڑے، زمین کا سینہ شک ہو جائے، مردے زندہ ہو جائیں، تو صرف کلام اللہ ہے، صرف کلام اللہ ہے. ہماری بیماری نہیں ٹھیک ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. مردے بھی جب زندہ ہوتے ہیں اللہ کے کلام ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب اللہ ان کو کہہ دیتا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ کے کلام اکیلے میں اتنی طاقت ہوتی ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. میں اور آپ بیمار ہو جائیں، سب سے پہلی امید ڈاکٹر کی. ڈاکٹروں کے پاس جانا گناہ نہیں ہے، دوائی کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ سب سے پہلے قرآن کا، کلام اللہ کا. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. اللہ آپ کی اور میرے ضمیر پہ کچوکے بھی لگا رہے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. اللہ رب العزت کا کلام اتنی عظمت والا ہے کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، ساری زمین کے 7 طبقوں کے درخت قلم بن جائیں، وہ اللہ کے کلام کو احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے. اور اگر لانا چاہیں اتنی ہی سیاہی اور آ جائے، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت کے کلمات کو، یہ اللہ کی صفت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے کلام کے ساتھ پناہ لی جائے، اللہ کے کلام کے ساتھ شفا لی جائے. حضرت اسید، اور یہ قرآن، اس کے اتنے معجزے ہیں، اپنی ہم نے فیملیز میں دیکھے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب میں دیکھے ہیں. یقین مانیے، ایک نہیں 20 سکہ گواہیاں موجود ہیں. اٹھائیے نیٹ، ویڈیوز بھی موجود ہیں. وہ کینسر کے مریض
جن کو ہر ڈاکٹر نے جواب دے دیا سورہ رحمان کی تلاوت سن سن کے شفایاب ہو گئے. سروس ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اپنے شعبے کے اندر سورہ رحمان لگانا فرض کیا ہوا ہے, اور ان کے انٹرویوز سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہیں. اکیلا واقعہ نہیں ہے, ہماری تو اپنے خاندان کے اندر 20 ایسے واقعات ہیں محیر العقول, اور یہ واقعات تو عصر حاضر کے ہیں. میں آپ کو صحیح حدیث سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت اسید تلاوت فرما رہے ہیں, گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا, پاس بیٹا لیٹا ہے, تلاوت مؤخر کی کہ کہیں بیٹا گھوڑے کے نیچے نہ آ جائے, مؤخر کی, گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا, پھر تلاوت شروع کی, پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا, پھر بند کی, پھر اس نے بدکنا بند کر دیا. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا, تیسری چوتھی مرتبہ جب آسمان کے اوپر نظر ڈالی تو ایک بادل کا ٹکڑا ہے, اس کے اندر ایسے ہے جیسے ستارے ٹمٹما رہے ہیں, روشنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا اللہ کے رسول عجیب ماجرا ہوا. کیا ماجرا ہوا؟ ساری بات سکھائی. نبی کریم کے اوپر وحی کا نزول ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسید اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو کل رات کی تلاوت کے بدلے میں مدینہ کا ہر بچہ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا جو تیری تلاوت سننے کے لیے اترے ہیں. جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, آسمان سے فرشتے قرآن کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے اترتے ہیں. میں اور آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو بغیر ظلم کیے, بغیر کسی کا مال کھائے, انسان انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہوتا ہے نا, اس میں ہلکی پھلکی امیزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہے, اس مال کے اندر اگر تو کسی کی واضح حق تلفی ہے وہ تو حرام ہو گیا, لیکن ہلکی پھلکی کچھ میل کچیل امیزشیں ہوتی ہیں. نبی کریم کہہ رہے ہیں کوئی بندہ بغیر ظلم کے یعنی بغیر امیزش والے مال کے اللہ کی بارگاہ میں 2 اونٹنیاں سرخ رنگ کی جن کی آج بھی مالیت فی اونٹنی 1 کروڑ کے قریب ہوگی, آج کے دور کے اندر, اس دور کی سمجھے گرینڈ کروزر ہے, اللہ کی بارگاہ میں حرج کرنا چاہتا ہے. ہر صحابی نے کہا ہم حرج کرنا چاہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے, صرف قرآن پاک کی 2 آیات, صرف 2 آیات چاہے جتنی مرضی چھوٹی ہوں, مسجد میں آئیے, اس کو سمجھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے. یعنی 2 آیتیں جو بندہ سمجھتا ہے, صرف سمجھتا ہے, کس کے لیے سمجھ رہا ہے؟ اپنے لیے. آگے ابھی ابلاغ کرنے کی بات نہیں ہو رہی. جو صرف اپنی ذات کے لیے پڑھ کے سمجھ رہا ہے اس کو اتنا اجر ہے جیسے اس نے 2 اونٹنیاں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دی. اور جو 3 کرنا چاہتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, جو 4 کرنا چاہتا ہے پھر جو جتنا کرنا چاہتا ہے کرتا رہے. جو 10 آیتیں رات سونے سے پہلے تلاوت کر لیتا ہے, یہ قیام کے بغیر ہے, جو رات سونے سے پہلے قرآن پاک کی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے. 10 آیتیں پڑھنا مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام غافلوں کی فہرست میں سے خارج کر دیا جاتا ہے جو صرف 10 آیتیں رات سونے سے قبل پڑھتا ہے. کیا مطلب؟ کچھ بندے دنیا میں ایسے ہیں جن کو غافل لکھ دیا گیا ہے, ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے, یہ اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے, یہ غافلوں میں شامل ہیں. کوئی بندہ صرف 10 آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتا ہے, اس کا نام اس فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے. اور 100 آیتوں کی تلاوت کرنے والوں کے لیے خزانہ ہے. اور جو وظیفہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 1000 آیتوں کے ساتھ جو بندہ قیام کرتا ہے, یہ سنن ابی داؤد 1395 نمبر حدیث, امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. لوگ حوالہ پوچھ رہے تھے اس لیے اس کا ذکر کر دیا. قیام کے اندر اس کو پڑھنا ہے. پہلی 2 حدیثیں 10 آیات 100 آیات والی قیام بغیر قیام پڑھی جا سکتی ہیں, اور یہ جو 1000 آیتیں یہ قیام میں پڑھنی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 2 رکعت میں, 10 میں پڑھ لیں, 8 میں پڑھ لیں, 2 میں پڑھ لیں. اس کے لیے خزانوں کا مالک لکھا جانا اس صحیح حدیث سے ثابت ہے. مجھے بتائیے قرآن پاک کی
ایک ایک آیت کے بدلے میں اللہ کل قیامت کے دن کیا کہے گا مجھے اور آپ کو، یہ بھی ارادہ کرنا چاہیے۔ ہم حفظ نہیں کر سکتے، اکثر لوگ، مثال دے رہا ہوں، عمر بڑی ہو گئی ہے اور حافظوں کی تو کیا کہنے، اور بعض بدبخت کہتے ہیں حافظ نرے کی کون سی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک کا حافظ ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں حافظوں کی کون سی فضیلت ہے۔ حفظ کی تو جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، یہ ایک الگ داستان ہے، لیکن میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ارادہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں ایک ایسا دن آنے والا ہے، آپ کو پتا اس کی ہولناکیوں کا، اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کس کو کہے گا؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ایک آیت کے بدلے میں ایک درجہ، اور ایک درجے کا فرق زمین و آسمان سے زیادہ۔ اس دن ہر بندہ یہی سوچ رہا ہوگا کاش میں کچھ آیات کو حفظ کر لیتا۔ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ 29واں اور 30واں پارہ ہر بندہ ارادہ کرے ہم نے حفظ کر لینا۔ 29واں اور 30واں پارہ حفظ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے کوئی 70 سال کا بزرگ بھی ہو گیا ہے، 29واں اور 30واں پارہ حفظ کرے۔ ان دو پاروں کے اندر اللہ کی 1000 سے زائد آیتیں ہیں، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ قیامت والے دن بڑی چھوٹی کے علاوہ حافظوں کی فضیلت الگ ہے، لیکن کم از کم 1000 آیتیں تو مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہونی چاہیے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا اس کتاب کا؟ اور اس کتاب کے معجزے بھی عجیب و غریب ہیں، سبحان اللہ۔ کتاب نازل کسی اور ترتیب سے ہوئی، اور کتاب کی توقیفی ترتیب جو اب تلاوت کی ہے وہ اور ہے۔ اگر نزولی ترتیب ہوتی تو قرآن کی ابتدا کس سے ہوتی؟ اقرا سے۔ یہ ترتیب بعد میں لگائی گئی، لیکن اللہ کو تو پتا تھا اللہ نے کیا ترتیب لگانی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ اقرا وغیرہ پہلے نازل ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ترتیب لگنے کے بعد جو معجزات ہیں آپ حیران رہ جائیں۔ سورت فاتحہ گزری، سورت بقرہ میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، سبحان اللہ۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ، سورت بقرہ کب نازل ہوئی، کیا ترتیب لگنی تھی، کیا پتا تھا یہ آیت کتنی صورتوں کے بعد آنی ہے؟ اللہ کو تو پتا تھا۔ اللہ نے یہاں پہ کیا کہا؟ یہ جو ایک سورت پیچھے گزری ہے اس کے مطابق کوئی سورت لے کے آؤ۔ 11ویں سورت میں اللہ پہنچا، ترتیب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ہود کب نازل ہوئی، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو 10 صورتیں پیچھے گزری ہیں ان جیسی کوئی صورت لے کے آؤ۔ آدھا قرآن گزر گیا، پھر اللہ نے کہا اور جاؤ جمع ہو جاؤ، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کے آؤ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ میرے بھائیو، اس قرآن کی یہ جو ہم نے بات سنی ہوئی ہے نا کہ باقی کتابوں کی حفاظت ان کے علماء کے ذمہ تھی، اس کتاب کی حفاظت اللہ نے خود کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی کس طرح، اس کے اوپر تو غور کیجیے۔ آپ آج نوٹ کریں، کوئی قاری قرآن کا کھڑا ہوتا ہے تراویوں میں رات کو، ایک زیر زبر کی غلطی نہیں کرتا، پیچھے حافظ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھنے والے بھی، ایک زیر زبر کی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو ٹوک دیتے ہیں۔ پرانی کتابوں کی حفاظت لکڑی کی چھالوں پہ ہوئی، سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر ہوئی، اور ان کے علماء کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی، لیکن انہوں نے پوری نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا جو طریقہ اختیار کیا، صرف اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو اس کتاب کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ یہ کتاب نہ تختوں کے اوپر محفوظ ہوگی، نہ سلوں کے اوپر، نہ لکڑی کی چھالوں کے اوپر، نہ چمڑوں کے اوپر، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اس کتاب کی حفاظت کے لیے میں نے زندہ انسانوں کے زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں کا انتخاب کر لیا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک حافظ قرآن بھی اس دنیا میں زندہ ہے۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔